اور آپ نے ان بت پرستوں کے سامنے اعلانیہ طور پہ اللہ کی توحید کا اعلان کیا، اعلانیہ طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا اعلان کیا۔ حضرت صدیق اکبر کی جب آنکھ کھلی تو پوچھا اماں بتاؤ میرے نبی کا حال کیا ہے؟ تو ماں نے کہا بیٹا کو کھا پی لو پھر تمہیں بتائیں گے تمہارے نبی علیہ السلام کا حال کیا ہے۔ آپ نے کہا ماں میں قسم کھاتا ہوں جب تک نبی کا دیدار نہیں کروں گا میں ایک لقمہ بھی حلق سے نیچے نہیں اتاروں گا۔ نبی علیہ السلام کو علم ہوا کہ باہر ابو بکر آ رہے ہیں، نبی علیہ السلام باہر تشریف لائے، صدیق اکبر کی حالت دیکھی، حضور کے آنسو نکل آئے، فرمایا میرے ابو بکر کا حال کس نے کیا ہے؟ مولانا روم لکھتے ہیں اگر لیلا کو دیکھنے کے لیے مجنوں کی آنکھ چاہیے تو اللہ کے رسول کو دیکھنے کے لیے صدیق اکبر کی آنکھ چاہیے۔ قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی، قدر نبی دا میرا اللہ جانے یا جانے اصحابی، قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سوگے وچ مدینے۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں دنیا ایک کائنات میں مصطفیٰ جیسا کو پیر نہیں اور دنیا ایک کائنات میں ابو بکر جیسا کوئی مرید کوئی نہیں۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ اللہ رب العزت کا کروڑہ بار شکر ہے کہ اس نے آج ہم سب کو یہاں مل بیٹھنے کا موقع عطا کیا، اور یہ محفل پاک بزم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اہتمام ماہانہ 11ویں شریف کے سلسلے میں انعقاد پذیر ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری غلام تک ہر غلام ہی با کمال ہے۔ اہل سنت و جماعت کے مسلک کی صداقت یہی ہے کہ یہ لفظ اللہ کی الف سے لے کر ولیوں کے یہ تک سب کا احترام کرنے والے ہیں، سب کا ادب کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کا اہل سنت و جماعت کے اوپر کتنا کرم اور کتنا فضل ہے۔ اللہ رب العزت نے اگر ہمیں غوث بھی دیا ہے تو غوث اعظم دیا ہے، اللہ نے ہمیں فاروق بھی دیا ہے تو فاروق اعظم دیا ہے، اللہ نے ہمیں صدیق بھی دیا ہے تو وہ بھی صدیق اکبر دیا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وفا کا پیکر ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ محبت کے ایک مجسمے کا نام ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کر کے امت کو بتلایا کہ وفا کہتے کس کو ہیں، محبت کہتے کس کو ہیں۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ 38 لوگوں نے ایمان لایا، 38 لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں کہ میں حرم کعبہ میں جا کر اعلانیہ طور پہ اللہ کی توحید کا اعلان کروں، آپ کی رسالت کا اقرار کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر ابھی ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، ابھی تم انتظار کرو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر عشق و محبت کا وہ بھانبڑ مچل رہا تھا۔ عرض کیا کہ نہیں مجھے آپ اجازت دیں میں اعلانیہ طور پہ اللہ کی توحید کا اعلان کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کو اجازت دی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم کعبہ میں گئے اور آپ نے ان بت پرستوں کے سامنے اعلانیہ طور پہ اللہ کی توحید کا اعلان کیا، اعلانیہ طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا اعلان کیا۔ جب آپ نے اعلان کیا تو کافر آپ پہ ٹوٹ پڑے، آپ کو مارنے لگے۔
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا کہ آپ کے رخسار مبارک سوج گئے، آپ کے چہرہ انور سے آپ کا ناک مبارک نظر نہیں آتا تھا کہ ناک کدھر ہے۔ آپ بے ہوشی کی حالت میں تھے، بنو تمیم کے لوگوں نے آپ کو پکڑا تو گھر میں لے گئے، اور سارے قبیلے کے لوگ انتظار کر رہے تھے کہ جو نازک حالت نظر آتی ہے آپ تو بچ نہیں پائیں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کے وقت جب ہوش آیا تو جب آپ کی آنکھ کھلی تو سامنے ماں کا چہرہ نظر آیا، تو ماں کی جان میں تو جان آ گئی کہ میرے بیٹے کی آنکھیں کھل گئیں، اس کی کوئی طبیعت سنبھل گئی۔ تو ماں نے کہا بیٹا ابھی کوئی چیز میں لاتی ہوں، تمہارے زخم بڑے گہرے ہیں، کو کھا لو۔ حضرت صدیق اکبر کی جب آنکھ کھلی تو پوچھا اماں بتاؤ میرے نبی کا حال کیا ہے؟ تو ماں نے کہا بیٹا کو کھا پی لو، پھر تمہیں بتائیں گے تمہارے نبی علیہ السلام کا حال کیا ہے۔ آپ نے کہا ماں میں قسم کھاتا ہوں جب تک نبی کا دیدار نہیں کروں گا میں ایک لقمہ بھی حلق سے نیچے نہیں اتاروں گا۔ آپ نے قسم اٹھا لی۔ تو ماں نے کہا میرے پیارے ابو بکر نے قسم اٹھا لی ہے، یہ پوری کر کے رہے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کی بہن کو ساتھ لیا اور حضرت صدیق اکبر کو اپنے سہارے پر حضرت زید بن ارقم کے گھر میں نبی علیہ السلام تشریف فرماتے۔ وہاں پہ صدیق اکبر کو جب ان کی والدہ لے جا رہی تھی، نبی علیہ السلام کو علم ہوا کہ باہر ابو بکر آ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام باہر تشریف لائے، صدیق اکبر کی حالت دیکھی، حضور کے آنسو نکل آئے، فرمایا میرے ابو بکر کا حال کس نے کیا ہے؟ فرمایا کس نے میرے ابو بکر کو مارا ہے اور کس نے اس کا یہ حال کیا ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی خاطر کتنی قربانی دی۔ یہ سب سے پہلے اسلام کا مبلغ ہے، جس نے سب سے پہلے جا کر اعلانیہ طور پہ اللہ کی توحید کا اعلان کیا، اپنے وجود پہ ضربیں برداشت کی لیکن پھر بھی اعلانیہ طور پہ اللہ کی توحید کا اعلان کیا۔ مکہ المکرمہ میں جو صدیق اکبر کا گھر تھا، آپ جب قرآن کھول کے پڑھتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ عرب کے لوگ جمع ہو کے کہتے تھے اس بندے کو ہوا کیا ہے کہ یہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اتنا روتا ہے، اتنی محبتوں سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے وفا کر کے نبی علیہ السلام سے محبت کا حق ادا کیا ہے۔ مولانا روم لکھتے ہیں ایک دن وقت کے بادشاہ نے مجنوں سے کہا کہ تو جس لیلا کے عشق میں دیوانہ ہے اپنی لیلا دکھا تو صحیح۔ مجنوں دوڑا دوڑا گیا، اپنی لیلا کو لے کے آیا۔ مولانا روم لکھتے ہیں جب بادشاہ نے لیلا کو دیکھا تو بادشاہ نے کہا یہ ہے لیلا کہ جس کے عشق میں تو دیوانہ اور پاگل ہو چکا ہے۔ مجنوں کہنے لگا بادشاہ خاموش ہو جا، تجھے کیا پتا ہو لیلا کیا ہے؟ لیلا کو دیکھنے کے لیے مجنوں کی آنکھ چاہیے۔ مولانا روم لکھتے ہیں اگر لیلا کو دیکھنے کے لیے مجنوں کی آنکھ چاہیے تو اللہ کے رسول کو دیکھنے کے لیے صدیق اکبر کی آنکھ چاہیے۔ قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی، قدر نبی دا میرا اللہ جانے یا جانے اصحابی، قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سوگے وچ مدینے۔ حضرت بلال سے پوچھو اس نبی کی قدر و قیمت کیا ہے، حضرت سلمان فارسی سے پوچھو جو 20 سال نبی کریم علیہ السلام کی جدائی میں گزارتے رہے، نبی علیہ السلام کی قدر و قیمت کیا ہے۔ اس نبی نے آج میں اگلے دن سوچ رہا تھا اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے سنت و جماعت ہیں، اگر خدا نہ خواستہ ہم بھی کسی عیسائی کے گھر میں ہوتے کتنا مشکل تھا اسلام کو قبول کرنا۔ میں کہتا ہوں یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے گرد و نواح میں رہنے والے عیسائی جو ہیں کیا انہیں نہیں پتا قرآن کیا کہتا ہے؟ کیا وہ نہیں سنتے سچے نبی کون ہے؟ سارا پتا ہے۔ قرآن تو یہود کے بارے میں کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اپنے بیٹوں کو اتنا نہیں پہچانتے جتنا نبی کو پہچانتے ہیں، اپنے بیٹوں سے بڑھ کے نبی کو پہچانتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، مان جائیں تو آخرت سنور جائے۔ یہ خوش نصیبی ہے کلمہ پڑھنا۔ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بچپن کا دوستانہ تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہمارا گھر وہ گھر تھا کہ جہاں اللہ کے رسول علیہ السلام ایک دن میں 2 بار آتے تھے۔ وہ کتنے خوش نصیب گھرانہ تھا کہ جس گھرانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لاتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری عمر مبارک 2 سال زیادہ تھی۔
حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں بچپن کا دوستانہ تھا، محبت تھی، پیار تھا۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں میں ملک شام تجارت کی غرض سے چلا گیا۔ آپ فرماتے ہیں میں وہاں سویا تو میں نے خواب دیکھا کہ آسمان کا چاند اتر کے میری گود میں آ گیا۔ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا تو میں نے وہاں بحیرہ راہب سے پوچھا خواب کی تعبیر کیا ہے؟ اس نے کہا تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے ان قریب مکہ میں ایک نبی اعلان نبوت کرنے والے ہیں، تم زندگی میں اس نبی کے صحابی بنو گے، ان کے وصال کے بعد ان کے خلیفہ بنو گے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا، میں مکہ میں پہنچا، مجھے اطلاع ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کر دیا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں میں گیا، دوستی تو پہلے ہی تھی، میں نے محبت سے جا کے پوچھا کہ بتاؤ آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرمانے لگے میری نبوت کی دلیل وہ خواب ہے جو دیکھ کے آیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے سنا تو فوراً کلمہ پڑھ گیا کہ فرمایا جو ملک شام میں تو نے خواب دیکھا وہی میری نبوت کی دلیل ہے۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں دنیا ایک کائنات میں مصطفیٰ جیسا کو پیر نہیں اور دنیا ایک کائنات میں ابو بکر جیسا کوئی مرید کوئی نہیں۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیوز و برکات صدیق اکبر کو دیے اور جس انداز میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونے لیے دنیا کائنات میں وہ وفا کی مثال نہیں ملتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مشکلات سے گزر کر دین ہم تک پہنچایا اور صحابہ کرام نے جن مشکلات سے گزر کے دین ہم تک پہنچایا، یہ صحیح بخاری شریف کے اندر اس کی ایک جھلک عرض کرتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا قالت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم هل اتى عليك يوم كان اشد عليك من يوم احد؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر زندگی میں بڑے بڑے مشکل دن بھی آئے ہیں، بڑے بڑے مشکل دن بھی گزرے ہیں، بتائیں کیا احد کے دن سے زیادہ مشکل دن بھی زندگی میں کو گزرا تھا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ احد کے دن کتنی تکلیف تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھٹنے میں چوٹ آئی، نبی کریم علیہ السلام کے رخسار مبارک اندر دھنس گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں سے خون نکلا، سخت تکلیف میں تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا آقا بڑا مشکل دن تھا آپ پہ، کیا زندگی میں احد کے دن سے زیادہ مشکل دن بھی آپ پہ کو گزرا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام فرمانے لگے اے عائشہ لقد لقیت من قومک ما لقیت وکان اشد ما لقیت منہم یوم العقبہ۔ نبی علیہ السلام فرمانے لگے جب میں طائف کے اندر ان کو اسلام کا پیغام پہنچانے گیا، بجائے میری بات پہ لبیک کہنے کے اوباش لڑکوں کو میرے پیچھے لگایا، مجھے پتھر مارے، فرمایا یہ دن احد کے دن سے بھی زیادہ سخت تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ جب میں طائف سے نکلا بقرن الثعالب، فرمایا طائف کے اندر میں قرن الثعالب کے قریب پہنچا، فرفعت راسی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اپنا سر انور اٹھایا، فَإِذَا أَنَا بِصَحَابَةٍ قَدْ أَزَلَّتْنِي، تو بادل کے ٹکڑے نے مجھ پر سایہ کیا ہوا تھا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں جب بادل کا ٹکڑا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بادل کے ٹکڑے نے مجھ پر سایہ کیا ہوا میں نے دیکھا، قد ازلتنی فنظرت فاذا فیہ جبریل، اس بادل کے ٹکڑے میں جناب جبریل امین بھی تھے، اور جناب جبریل فنادانی، مجھے ندا دی، فقال، جناب جبریل نے کہا ان اللہ قد سمع قول قومک لک وما ردوا علیک، کہ قوم نے جو آپ کے ساتھ رویہ اپنایا رب نے وہ سارا دیکھا، اور رب نے مجھے آپ کی بارگاہ میں بھیجا ہے، اور وقد بعث اللہ الیک ملک الجبال، یہ پہاڑوں کا فرشتہ بھی آپ کی بارگاہ میں آیا ہے۔ وہ پہاڑوں کا فرشتہ آگے بڑھا، فسلم، اس نے سلام کیا، ثم قال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پہاڑوں کے فرشتے نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، فما شیتا ان شیتا اتبک علیہ الاخبشین، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قوم طائف یہ دو پہاڑوں کے درمیان آباد ہے، اگر آپ کہیں میں دو پہاڑوں کو یوں ملا نہ دوں، یعنی میں دو پہاڑوں کو یوں ملاؤں گا، اندر جو قوم آباد ہے پوری کی پوری وہ ختم ہو جائے گی، ان کی کہانی ختم ہو جائے گی۔ سنیے گا میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بل ارجو ان یخرج اللہ عز وجل من اصلابہم من یعبد اللہ عز وجل وحدہ لا یشرک بہ شیئا۔ نبی علیہ السلام فرمانے لگے مجھے امید ہے
کہ ان کی نسلوں میں لوگ آئیں گے جو میرے رب کی توحید کا اعلان کریں گے اور میری غلامی میں آئیں گے. فرمایا ان کی نسلوں میں لوگ آئیں گے، لہٰذا میں ان کے خلاف دعائے ضرر نہیں کرتا. ان کی نسلوں میں لوگ آئیں گے جو میرے رب کی توحید کا اعلان کریں گے، اور فرمایا مجھ پہ ایمان لے کے آئیں گے. اتنی تکلیفوں کے باوجود میں میرے آقا علیہ السلام نے ان کے خلاف دعائے ضرر نہیں کی، پھر بھی ان کے لیے دعا کی ہے. ہم اس نبی کے امتی ہیں، وہ پیر کوئی پیر نہیں ہے جو چھوٹی سی غلطی پہ مرید کو بد دعا دینے لگ جائے. اور بھائی مرید اگر غلطی کرے پیر بد دعا نہیں دیتا، پیر اس کی ہدایت کی دعا کرتا ہے، یا اللہ یہ نہ سمجھے اس کو سمجھ عطا فرما. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ان کے لیے دعا کی ہے اور نسلوں تک دین پہنچایا ہے. اس دین کو لے کر ہر صحابی دنیا کے ہر خطے میں پھیلا اور وہ پیغام گھر گھر جا کے امت کو دیا، صحابہ کرام کو سکھایا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو آخری بات عرض کر رہا ہوں، پہلا خطبہ جو آپ نے دیا تو آپ نے فرمایا لوگو میں تم سے بہتر نہیں ہوں، لہٰذا تم میں جو اس منصب کا اہل ہو وہ اس منصب پہ بیٹھ جائے. یہ جملے سن کے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے فرمانے لگے حضور میرے ہوتے ہوئے یہ منصب آپ کے لائق ہے، آپ کے علاوہ یہ منصب کسی کو جچتا ہی نہیں ہے، یہ منصب آپ کے لائق ہے اور آپ نے ہی رکھنا ہے. پھر حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے اگر میں صحیح کام کروں تو فرمایا میرے ساتھ چلنا، اگر میں غلط کام کروں تو میری پیروی نہ کرنا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو پھر عاجزی کا درس دیا، امت کی رہنمائی کی. 2.25 سال آپ نے خلافت کی اور اس خلافت کے اندر آپ نے خلافت کا حق ادا کر دیا، اسلام پہ پیرا دیا، نبی کریم علیہ السلام سے وفا کا حق ادا کیا. آج ہمیں بھی آپ کی زندگی یہ سبق دیتی ہے کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے لیکن نبی کریم علیہ السلام سے وفا کرنا. آپ جو تعلیمات لے کے آئے ان تعلیمات کو سینے سے لگا کے جو زندگی گزارے گا دنیا بھی اس کی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی. اللہ تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.